السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام میت کورس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ العزیز پریکٹیکل کے طور پر بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور بغور سماعت کیجیے تاکہ آپ کی نماز جنازہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ صحیح ہو جائے۔ آئیے طریقہ نماز جنازہ سے پہلے ہم جنازہ سے متعلق کچھ ضروری مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز جنازہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت؟ تو اس تعلق سے عرض ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی پڑھ لے تو پھر سبھی لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر معلوم ہونے کے بعد کسی نے بھی نہیں پڑھا تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے جن جن کو خبر ہوئی تھی۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، ایک فرد بھی پڑھ لے گا نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جنازے کی نماز میں دو فرض ہیں، جیسے اور نمازوں میں فرائض ہیں، ہم جو وقتیہ نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز میں بھی فرائض ہیں اور وہ کل دو ہیں۔ 4 تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے، اور قیام۔ یہ 4 تکبیر کیا ہیں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ نیت کے لیے تکبیر، ثنا کے بعد تکبیر، درود شریف کے بعد تکبیر، پھر دعائے میت کے بعد تکبیر، یہ جنازے کے فرائض ہیں۔ جنازے میں 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہے نماز جنازہ میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ثنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ ان چیزوں کو آپ ملحوظ رکھیے۔ اور ایک بات اور کہ نماز جنازہ کا وقت کیا ہے، تو ناظرین کرام نماز جنازہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب نماز جنازہ حاضر ہو اسی وقت آپ پڑھ لیں، کوئی کراہت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، یہ عوام میں بات مشہور ہے، جو یہ عوامی غلطی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر جیسے کہ سورج ڈوبنے کے وقت ہے، طلوع ہونے کے وقت ہے، زوال کے وقت ہے، جس کو اوقات مکروہہ کہتے ہیں، اس ٹائم میں نماز جنازہ پڑھنا، تو یاد رکھیے اگر نماز جنازہ اسی وقت آیا ہے تو آپ کو نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ کراہت تو اس صورت میں ہے کہ جنازہ پہلے سے تیار موجود ہے اور آپ تاخیر کر دیے، اور اتنی تاخیر کر دیے کہ وقت مکروہ آ گیا، تب جا کے کراہت ہوگی۔ لیکن اگر اسی وقت آپ نے پڑھ لیا جب جنازہ حاضر ہوا تھا تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ ان مسائل کو سامنے رکھیے اور آپ نماز جنازہ کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ نماز جنازہ میں سب سے پہلے آپ نے نیت باندھنی ہے۔ نیت باندھتے ہیں، جیسے نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دعا اس میت کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ آپ امام کے پیچھے ہیں تو کہہ دیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یوں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا یوں پڑھا جاتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یعنی جو آپ نماز میں ثنا پڑھتے ہیں وہی ثنا جو ہے نماز جنازہ میں ہے، ایک کلمے کا اضافہ ہے اور وہ ہے جل ثناؤک۔ یہ جب آپ ثنا پڑھ لیے تو پھر آپ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، جنازے کی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ پہلی بار میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا لیے بس، تو آپ ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ لیے۔ اب اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ کون سی درود شریف؟ وہی درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جسے ہم درود ابراہیمی بولتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے جو آخر تک پوری درود شریف ہے یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر آپ کو تکبیر کہنی ہے
اللہ اکبر۔ اب آتا ہے میت کی خاطر دعا کرنا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میت کیا ہے۔ اگر میت بالغ ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، تو اس کی دعا یوں ہے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ دی، اب ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جنازے کا طریقہ ہے۔ یعنی سلام پھیرنے میں آپ ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ یہاں پہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کھول کر سلام پھیریں گے۔ کچھ لوگ دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں تب ہاتھ کھولتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ دائیں طرف سلام پھیرا تو دائیں ہاتھ کو کھولا، بائیں طرف سلام پھیرا تو بائیں ہاتھ کو کھولا۔ ایسا نہیں، صحیح یہی ہے، بہتر کہ آپ ہاتھ چھوڑ دیجئے، پھر اس کے بعد سلام کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد اگر جنازہ بچے کا ہو، نابالغ بچے کا یا پھر نابالغ بچی کا ہو، تو ایسی صورت میں دعا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی چیزیں وہی ہے، لیکن تیسری تکبیر کے بعد جو آپ نے دعا پڑھنی ہے، بالغ میت کے لیے آپ نے سن لیا دعا، تو اس دعا کی جگہ ریپلیس کر دینا ہے آپ کو، اور آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ بالغ بچوں کے لیے ہے۔ اور اگر نابالغ ہو تو پھر اللہم اجعلہ، اس ہو کی جگہ ہا کرنی ہے، بچی ہو تو اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ یہ دعا پڑھنی ہے اور پھر آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد مختصر سی دعا، اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر کے آپ مختصر دعا کریں، لمبی دعا کرنا وہاں پر منع ہے۔ یہ جنازے کا طریقہ ہوا۔ اور جہاں پر آپ کھڑے ہیں، تھوڑا سا اس تعلق سے بھی، آپ جو جنازے کے لیے جس جگہ کھڑے ہیں، تو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ چپل پر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چپل پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ چپل اتار کے کھڑے ہوتے ہیں سائڈ کر کے۔ تو تینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اگر چپل اتار کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سائڈ کر دیے ہیں یا وہیں پر سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کا پیر زمین سے ٹچ ہے تو اس زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے چپل پہن کے نماز پڑھی ہے تو پھر ایسی صورت میں چپل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور زمین کا، تو چپل کا پاک ہونا، زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے چپل اتار دی مگر چپل پر کھڑے ہیں، چپل پہنے ہوئے نہیں، جوتے پہنے نہیں، بلکہ جوتے اتار دیے اور جوتے پر کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں اگر جوتے کے نیچے زمین ناپاک ہے تو چل جائے گا، لیکن جوتے کا پاک ہونا ضروری ہوگا، اس کا تلی۔ تو ناظرین کرام، یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں۔ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو نماز جنازہ سے متعلق کچھ سوالات کے جوابات بتائیں گے کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا، اگر تکبیر اس طرح کہہ دی تو کیا ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔